بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس نے صرف کن کہنا ہے۔ ہر کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، کس طرح ہڈیوں کو جوڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اس طرح ابراہیم نے ہم سے پوچھا، میرے مالک مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 4 پرندے لو، ان کا قیمہ بناؤ اور اس قیمے کو ارد گرد کے پہاڑوں پر رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو، یہ پرندے زندہ ہو کر تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، تمام پرندے ان کی آواز پر اڑ کر ان کے پاس آ گئے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے دل کو اطمینان قرار مل گیا۔ اس وقت دنیا میں 4 نبی ایسے بھی ہیں جو زندہ ہیں، ان کا ظہور بہت جلد ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جائے گا وہ کون سے نبی ہیں جو آج بھی بیت المقدس میں رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ وہ کون سے نبی ہیں جس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے جنت سے آیا ہوا کھانا کھایا۔ وہ کون سے نبی ہیں جو حضور کے وصال کے بعد حضور کی میت پر پہنچے، جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہچان لیا۔ پہلے نمبر پر حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں جن کا ذکر سورۃ کہف میں بھی آیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، اس دنیا میں مجھ سے زیادہ علم والا شاید ہی کوئی تیرا بندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، خضر تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، میں ان سے کہاں مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں 2 دریا مل رہے ہوں وہاں تم اسے پاؤ گے۔ پھر فرمایا، تم اپنے ساتھ مچھلی لے جاؤ، جہاں تمہاری مچھلی غائب ہوگی وہی تمہاری جگہ ہے۔ جب دجال مدینہ کے پاس آئے گا تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ہی مدینہ سے اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ خضر علیہ السلام کا نام ملیہ ہے، عربی میں اس کا مطلب ہے احمد، جبکہ خضر ان کا لقب ہے۔ خضر علیہ السلام جہاں بیٹھا کرتے وہاں سبزہ اگاتا، اسی نسبت سے ان کا نام خضر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خضر علیہ السلام ایک بادشاہ کے بیٹے تھے۔ یہ بادشاہ ان کو اپنے تخت کا جان نشین بنانا چاہتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام وہاں سے باکر بیابان میں چلے گئے۔ یہ اس بیابان میں جا کر گم ہو گئے، پھر کوئی بھی انہیں تلاش نہ کر سکا۔ اسی دوران انہیں آب حیات کا چشمہ ملا، جس کا پانی پی کر اب تا حیات زندگی پانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہی وجہ ہے حضرت خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد صحابہ کرام بیٹھے تھے کہ ایک ایسا آدمی آیا جس کی داڑھی سیاہ اور سفید تھی۔ یہ مجمع کو چیرتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا۔ انہوں نے کچھ کلمات کہے، پھر واپس چلے گئے۔ کچھ صحابہ نے کہا، کیا اس آدمی کو کوئی جانتا ہے؟ حضرت علی اور ابو بکر نے کہا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی خضر علیہ السلام ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے حضرت خضر علیہ السلام سمندر میں موجود اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں الیاس علیہ السلام کا ذکر 2 مرتبہ کیا۔ الیاس ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ قرآن کریم میں آپ کا نام الیاس، انجیل یوحنا میں آپ کا ذکر ایلیا نبی کے نام سے کیا گیا۔ الیاس اسرائیل کی جانب نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہودی اس وقت بال بت کی پرستش کرتے تھے۔ اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ تھے، 400 افراد اس کی خدمت کرتے تھے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تم بال کو پکارتے ہو، سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر، جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ لبنان میں آج بھی قدیم کھنڈرات موجود ہیں۔ جب بنی اسرائیل کے لوگ ان کی جان کے دشمن بن گئے تو وہ ایک آتشی گھوڑے پر بیٹھ کر آسمان کی جانب چلے گئے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے کہ ایک آواز آئی، یا اللہ تو مجھے محمد کا امتی بنا دے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے ایک غار میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا ایک سفید داڑھی والا آدمی اس غار میں بیٹھا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا تم محمد کے صحابی ہو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جی ہاں، میں محمد کا صحابی ہوں۔ انہوں نے کہا، تم محمد کو جا کر میرا سلام عرض کرو، ان سے کہہ دو آپ کا بھائی الیاس آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔
میں نے واپس آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام واقعہ بتایا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں پہنچا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر گئے تو میں پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ پھر آپ دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہوا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا۔ پھر میں نے دونوں نبیوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس کے بعد آسمان سے ایک بادل آیا، وہ انہیں اٹھا کر لے گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے حضرت الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام بیت المقدس میں رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ یہ ہر سال بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں۔ الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخی اب اور اس کی رعایا کو بدھ کی پرستی سے روکا تو یہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ پھر انہوں نے ایک غار میں جا کر پناہ لی، یہ عرصہ دراز تک وہی مقیم رہے۔ اس کے بعد یہ دوسرے ملک میں جا کر اللہ کا پیغام پہنچانے لگے تو وہ بھی آپ کے دشمن بن گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ تیسرے نبی جو آج بھی زندہ ہیں وہ ادریس علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے اسرائیل علیہ السلام سے دوستی قائم کی۔ دوستی کی یہ شرط رکھی کہ آپ مجھے جنت اور جہنم کی سیر کروائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادریس علیہ السلام کو شب معراج کو چوتھے آسمان پر دیکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ نبی تھے جنہیں سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ نبی تھے۔ ادریس علیہ السلام ایک درزی تھے۔ سوئی کے ایک ایک ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے زمین پر جتنے بھی انسان تھے ان کی نیکیوں کے برابر ان کی نیکیاں ہوتی تھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام نے ادریس علیہ السلام کو موت دے کر اللہ کے حکم سے روح واپس کر دی۔ پھر ادریس علیہ السلام نے جہنم دیکھی، اس کے بعد جنت دیکھی۔ جب آپ نے جنت دیکھی تو واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل علیہ السلام اصرار کرنے لگے آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو جنت میں رہنے دو، ہم نے ان کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا ظہور بہت جلد ہونے والا ہے۔ یہودی شروع سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن تھے کیونکہ انہوں نے تورات میں پڑھا تھا ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو ان کی کتاب کو منسوخ کر دے گا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے مجمع میں کہا کون لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے مددگار ہیں؟ تو اس مجمع میں 11-12 لوگوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پھر ایک یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی۔ جو آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی غرض سے گھر میں داخل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت دے دی، چنانچہ یہودیوں نے اس کو عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہودیوں کی آپس کی لڑائیاں شروع ہو گئیں، انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہودی کہتے ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان الفاظ کی نفی کر دی کہ ہم نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، تیرے پیروکاروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غالب کر دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے، میں تمہیں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ خواتین و حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا تھا میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، میں ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 30 سال تھی۔ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ 23 مقام پر ابن مریم کہا گیا، 11 مرتبہ مسیح کہا گیا، جبکہ 1 مرتبہ عبداللہ کہا گیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آئے تو اس وقت وہ انسانی شکل میں تھے۔ مریم علیہ السلام گھبرا گئی، کہنے لگی میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں فرشتہ ہوں، میں خوشخبری دینے آیا ہوں تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ نہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ میں بدکار ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، وہ دنیا کے لیے نشانی بنانا چاہتا ہے۔